نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی. نمبر 1 یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ عہد الست ہو، لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہو، یا پھر عام روزمرہ زندگی میں وہ وعدے جو ہم نے اللہ کا نام لے کر کیے. نمبر 2 یہ کہ ہمیں جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، انہیں کاٹنا نہیں چاہیے. نمبر 1 اللہ سے تعلق جڑا ہونا چاہیے. نمبر 2 اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ رشتہ داری کاٹنے کے لیے، تعلقات خراب کرنے کے لیے بہت سے عذر بہانے تراش لیتے ہیں. مثلا اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہوتا ہے. یعنی ہارڈلی آپ کو کہیں لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارا سارا گھرانہ، خاندان، برادری، فیملی سب ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے خاندان میں. ڈھونڈے سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو. اب اگر کسی کو کہا جائے کہ نہیں، رشتہ داروں کا بہت حق ہے اور انسانوں کا حق ہے، معاف کر دینا چاہیے، تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، 101 عذر تراش کر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کہ نہیں، ہم نے جو کیا صحیح کیا. چند ایک عذر ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی نہیں ملتے ہم سے، ان دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں. وہ ہمیں کبھی نہیں فون کرتے، ہم ہی ہر وقت کرتے رہے، ہم کیوں کریں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم ہی جوڑیں، ہمیں نہیں ضرورت ان کی، ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم چلا سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. رشتہ داروں سے جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کے رشتے ہوتے ہیں خاندان میں، کسی وجہ سے نہیں بنتی، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں، ہوتا نا، چاہے وہ کوئی شادی بیاہ ہو یا ویسے ہی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو بڑے بھی لڑ پڑتے، وہ ان سے بڑھ کے بچے بن جاتے ہیں. جی ہاں، بڑوں کو بڑا ہی رہنا چاہیے. بڑا بننے کے لیے لمبا قد نہیں، زیادہ عمر نہیں، زیادہ مال نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے. جب تک دل نہیں بڑا ہوتا اس وقت تک آپ بڑے نہیں بن سکتے. لکھ لیجئے یہ بات، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو یا جس کا گھر بڑا ہو کئی ایکڑ میں، وہ بڑا انسان ہو گیا. نہیں، بڑا کون ہے؟ جس کا دل بڑا ہے. اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کچھ اندر ڈال کے بھول جاتا ہے، بس ختم. پھر اسی طرح جائیداد کی تقسیم، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کلام بند، قطع تعلق کی، اور بہت زبردست جواز دیتے ہیں. انہوں نے ہمارے پر بہت زیادتی کی، ہم اتنے بغیرت ہے کہ اب بھی ان کے پیچھے جائیں، اب نہیں ہم بولیں گے. اس بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے چند چیزوں کی خاطر. رشتہ زیادہ عزیز ہے، انسان قیمتی ہے یا جائیداد قیمتی؟ جائیدادیں تو آنی جانی چیز ہے، انسان چلے جائے تو نہیں آتے، انسان زیادہ قیمتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف میں نہیں بنتی. اچھا، اس کا کیا نقصان ہوتا؟ وہ صرف خود نہیں آپس میں بگاڑتے، بچوں کو بھی ساتھ بگاڑ دیتے ہیں، ان کی بھی پارٹی کر دیتے ہیں. ماں اپنی طرف کھینچتی، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ کہتا نہیں تم نہیں، تو خبردار جو تم ماں سے ملی، خبردار. ماں کہتی خبردار جو تم باپ سے ملی، اگر باپ سے ملی تو مجھ سے نہیں ملنا. کئی یہ کہانیاں ایسی. یعنی ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن مفسد کیا کرتے ہیں، فاسد کیا کرتے ہیں، اللہ کی حدیں توڑ کر خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی بعض اوقات رشتہ دار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم بچوں کو سمجھاؤ یا کچھ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے ٹھیک ہے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آج کے بعد ہمیں نصیحت نہ کرنا. تو جو نصیحت کرتا ہے اسی سے ہم کاٹ کے رکھ لیتے ہیں. اکثر ایسا تھا نا، لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے، یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں.
وہ ان کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے. وہ اپنے سرکل میں، کیونکہ اب ان کا سرکل ڈفرنٹ ہو گیا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں، اب ان کا ملنا جلنا اپنے ہی جیسے گھروں والوں اور اپنی گاڑیوں والوں سے اب ان کی دوستی ہے، وہیں آنا جانا ہے، مخصوص سرکل بن جاتا ہے. اب کیا ہے، اتنے میں کوئی غریب، کوئی ایسا بہن بھائی اگر کہیں بیچ میں آ جائے کسی شادی بیاہ میں، کسی اجتماعی موقع پر، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں. یہ بھی ایک طرح سے کاٹنا ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رشتہ داروں پر تعویذ گنڈے کا الزام لگا کے ان سے کاٹ لیتے ہیں. کیسے؟ یہ میری بہو جو نہیں تعویذ کرتی، اب اس کا گھر میں آنا بند ہے. یہ فلاں جو ہے نا، میری ساس جو ہے نا، یہ کچھ پڑھ کے میرے میاں پہ بھونکتی ہے، لہٰذا میں میاں کو نہیں ملنے دیتی اس سے. کتنی عام ہے یہ کہانیاں. اس کے گھر نہ جانا، وہ کھانے میں کچھ کھلا دے گا. کرتے ہیں نا ایسے لوگ. میں اس کے گھر نہیں جاتی، اور جاؤں گی تو کھاؤں گی کچھ نہیں، کیونکہ وہ کچھ پلا دیں گی، وہ کچھ پھونک دیں گی. صرف ایک وسوسہ جس کی بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور پھر خسر پسر ہو رہی ہوتی ہے، دیکھو کیا کھلایا، کیا تھا اس میں، وہ فلاں چیز. بدگمانی، صرف بدگمانی، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی نافرمانی. پھر اسی طرح اگر کسی کی مثلا شادی ہوئی، بچے نہیں ہوئے، اب ہر ایک پوچھتا ہے بچے کیوں نہیں ہوئے. اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے ہی کٹ جاتے. وہ کہتے ہیں کسی سے ملنا ہی نہیں. جب ملیں گے تو وہ کہیں گے بچے کیوں نہیں ہوئے. وہ آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے گھر. یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے قطع رحمی کا. اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی بہت سی یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ یہ ہم عام طور پر جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں سن بول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی عذر بہانہ پیش کرے تو اس کو آپ سٹاپ کریں کہ ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے. حیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کو دعا دے سکتے ہیں یا کچھ، لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ جو دوسرا زچ ہو جائے. لیکن بھلے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، مگر یہ سبب نہیں، یہ جینوئن عذر نہیں ہے کسی سے ملنا چھوڑنے کا کہ ملیں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو لہٰذا ملے نہیں. ایسی چیزوں پر جہاں ان کو رکنا چاہیے وہاں ہمیں بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے، اگنور کر دینی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے، جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد، بگاڑ. اور الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون. نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں، لوزر ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفلی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ سب سے کاٹ کے اپنے بزنس میں بعض اوقات بہت ایکسل کر جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو بہت کچھ مل گیا، ہمیں اب کسی کی پرواہ نہیں، ضرورت نہیں. دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتہ داروں سے معاملہ اچھا نہیں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاسرون اگر دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں نا، تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور جب انسانوں سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوز کر جاتا ہے.